السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، کہ جو شخص اپنا گلا خود گھونٹ کر جان دے دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے، یخنقها فی النار، وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ والذی یطعنها فی النار، اور جو شخص ہتھیار سے، برچھی اور تیر سے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، اپنی گردن کو کاٹ لیتا ہے، تو وہ جہنم میں بھی اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اس حدیث میں خودکشی کا نقصان اور اس کی خطرناکی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مار ڈالے، اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دے، یہ شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے جتنی بھی بڑی مجبوری ہو، آدمی اپنی جان کو تباہ نہیں کر سکتا ہے، اپنی جان کو برباد نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے، جان یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر ہم کو عطا کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، اور نعمت پر ہمیں شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، یہ جب تک سانس آ رہی ہے یہ انسان کے لیے زندگی ہے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آدمی جب اس نعمت کی ناقدری کرے، اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ہی برباد کر لے، تو یقیناً نعمت کی یہ ناقدری اور ناشکری ہے، اور نعمت کی ناقدری اور ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں، نقصان میں نہ ڈالو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو نہ مارو۔ اور خودکشی کرنے کا ایک نقصان کیا بتایا گیا حدیث میں، کہ جو جیسے اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، چاہے گلا گھونٹ کے، چاہے تیر مار کر کے، اسی طریقے سے اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ جو جل کر مر جائے اسے جلایا جائے گا، اور جس طریقے سے وہ دنیا کے اندر خودکشی کیا ہے اسے عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو دنیا کے اندر جس چیز سے قتل کیا ہوگا، ہلاک کیا ہوگا، اسے اسی چیز سے آخرت میں سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح بخاری ہی کی روایت ہے،
اور ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو کچھ زخم لگ گیا تھا اور اس نے صبر نہیں کیا، برداشت نہیں کیا اور اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فقال اللہ تعالی بدرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ، کہ میرے بندے نے اپنی جان کے ساتھ جلدی کی، یعنی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، چنانچہ میں نے اب اس پر جنت حرام کر دی۔ تو خودکشی بہت سنگین جرم ہے، خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، آدمی جنت سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے اور عذاب کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے خودکشی کی اور ان کا جنازہ لایا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنا سنگین جرم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ یہ بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ لیکن جو عام مسلمان ہوں گے وہ جنازے کی نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ مسلمان تھا۔ سنگین جرم ضرور ہے، خودکشی کرنا سنگین جرم ضرور ہے، لیکن یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، لہذا اس کا یہ گناہ ضرور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، ورنہ جو وعیدیں اس سلسلے میں آئی ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ جو جس طرح خودکشی کرتا ہے وہ اسی طرح جہنم میں عذاب اس کو دیا جائے گا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، مصیبتوں پر صبر کریں، قضا و قدر کو تسلیم کریں، اللہ رب العالمین پر یقین رکھیں کہ ہر مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے بعد نجات ہے، مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ حسن ظن رکھیں اور اللہ سے یقین رکھیں، مصیبتوں پر صبر کریں۔ یہی ایمان بالقدر کا مفہوم ہے اور یہی ایمان بالقدر کا مطلب ہے کہ بندہ مصیبتوں میں اللہ رب العالمین کا سہارا لے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو مدد طلب کیسے کریں؟ یہی صبر ہے، ہم مصیبتوں پر صبر کریں، نماز کی پابندی کریں، دین سے جڑ جائیں، تو انشاءاللہ یہ مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں آہستہ آہستہ چھٹ جائیں گی اور آدمی دنیا سے رخصت ہوگا ایمان کی حالت میں، اور پھر مرنے کے بعد اسے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنی جان کو برباد کر لے، مصیبتوں پر صبر نہ کر پائے اور جلد بازی کر جائے اور اپنی جان کو نقصان پہنچا لے اور خودکشی کر لے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی ہے، تو یہ عذاب کا مستحق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یہ معاملہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، لیکن ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی جن لوگوں نے خودکشی کی ہے، اگرچہ ان کا یہ معاملہ بڑا گناہ ہے لیکن جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے اور ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔